الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہوا اور اس میں قیامت کے حوالے سے اس کی نشانیاں بیان کی گئیں اور بعض احوال بیان کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی وہ دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے متعلق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، اور آج یوم علی بھی ہے تو اس مناسبت سے تفسیر مبارکہ سنیے۔ آپ نے فرمایا دو دوست مومن ہیں اور دو دوست کافر ہیں۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے یا رب عز و جل فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب عز و جل اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا، اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس کا ایسا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا ہے۔ جب اس کا مومن دوست مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے، یہ اچھا دوست ہے، یہ اچھا رفیق ہے۔ اور دو کافر دوستوں میں سے جب کوئی ایک مرتا ہے تو دعا کرتا ہے یا رب عز و جل فلاں مجھے تیرے اور تیرے رسول کی نافرمانی کا کہتا تھا، تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے روکتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ برا دوست ہے، یہ برا رفیق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لوگوں کو اس میں تربیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اس دن بہت سے دوست جو ہیں وہ آپس میں دشمن ہوں گے الا المتقین، مگر تقوی والے۔ تو اب ایمان والوں کو کیا چاہیے، مسلمان کو کیا چاہیے کہ یہ اپنی دوستی، اپنا ریلیشن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے علاوہ اور نہ اس کا کوئی مقصد ہو نہ ہی اس کی کوئی لڑائی ہو۔ ہمارے خاندانی لڑائیاں ہوں یا معاشرتی بائیکاٹ ہوں، یہ سب چیزیں فالتو ہیں۔ کس طور پر فالتو ہیں؟ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقصود کے خلاف جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقصود کے موافق ہوں تو بہترین لڑائی یہی ہے اور بہترین بائیکاٹ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں دوستی اور محبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ اہل حق کا انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام سے محبت کرنا اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تو ان کے ساتھ ہے جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمہ سے خوشی ہوئی ایسی خوشی کبھی نہیں ہوئی، یعنی المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔ آج کسی کو اگر کوئی ایکٹر پسند آتا ہے تو پھر وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سن لے
المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہے، یعنی اس کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہونا ہے، اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہونا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کے جو فضائل ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مسلمان ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے 4 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ یعنی جو میری وجہ سے آپس میں تعلق رکھے گا، جو میری وجہ سے اکٹھے بیٹھے گا، جو میری وجہ سے مال خرچ کرے گا، تو میری محبت میں کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ یقین کر لے کہ میں بھی اسے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسری بات فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش